وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ہلو. ہلو. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب تو سلام ٹائم کا ہے جواب ہمارے پاس. سلام کا جواب تو دے دو یار. سلام علی من اتبع الہدی. ہاں چلو ٹھیک، بولیے آپ. اب ایسا ہے، پہلے کچھ شرطیں ہوں گی، اس شرطوں میں اگر آپ غلط اترو گے ہاں تو چلو وہ شرط جو رکھی جائے گی اس میں وہ بات لاگو ہو جائے گی. چلیے ٹھیک ہے، شرط لاگو کر لو. شرط یہ ہوگی کہ موضوع سے فرار نہیں ہوگا کوئی بھی. جو موضوع ہاں ہمارا آپ کا ہے، موضوع سے فرار نہیں ہوگا کوئی بھی. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ 2 منٹ میں بولوں گا تو آپ خاموشی سے سنیں گے، ٹھیک. بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے. چلیے. آپ بولیں گے، میں مداخلت نہیں کروں گا، میں اپنی باری میں بولوں گا جو بھی بولنا. چلیے ٹھیک. ٹھیک ہے. اب میں بات شروع کرتا ہوں. چلو شروع کرو. معزز سامعین حضرات، دیکھیے یہ ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم جو ٹانڈا سے رہنے والے ہیں، ضلع فیض آباد کے. سنو. اور یہ غالباً حسین احمد ٹانڈوی کے سلسلے کے ہیں، غالباً جہاں تک میرا آئیڈیا. انہوں نے کل ایک اعتراض کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ پر. انہوں نے یہ حوالہ ڈالا کہ صاحب اس میں تاریخ جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہے وہ 8 بتائی ہے. اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ پورا پڑھا نہیں کہ اس میں کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جس بات کی نہیں پہ قلم چلایا ہے تو پوری بات بیان کر دی ہے، اس کی تمام باتیں بیان کی ہیں. انہوں نے یہ لکھا اس میں، ہاں یہ پیش کیا انہوں نے کہ اگرچہ اکثر محدثین اور مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اہل دریجات کا اسی پر اجماع ہے. ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس و جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. مولتائی نے قول اول سے آغاز فرمایا اور امام ذہبی نے مزید کی پیروی کرتے ہوئے تہذیب التہذیب میں اسی پر اعتماد کیا اور قیل کے ساتھ مشہور کا حکم لگایا، قائل کے ساتھ قیل کے ساتھ. اور میاتی نے 10 تاریخ کو صحیح قرار دیا. میاتی نے کیا قرار دیا؟ 10 کو. اب یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محدثین کا قول بیان کر رہے ہیں، ان کا قرار دیا. اقول، اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا وسطیہ آغاز جمعرات کے روز پایا، یعنی محرم کا مہینہ پایا. ان تاریخوں سے جو یہ محدثین نے بیان کی ہیں، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب حساب لگایا تو یہ محرم کا مہینہ آیا، آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا ترہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ حلالیہ بروز پیر ہوا. تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے. کون سی؟ محرم کی 8. اب اس میں محدثین نے 8 بھی بیان کی ہے اور 10 بھی بیان کی ہے، تو وہ تاریخ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب حساب لگایا تو وہ محرم کی بنتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کا اپنا قول کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، فائدہ، سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال بہت مختلف ہیں. 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں، مگر اشہرا اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہے. مکہ معظمہ ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المحاوی، اور جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج نبوت میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے. کون سی تاریخ میں؟ 12 تاریخ میں. علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے. امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ بولیے. ہو گیا آپ کا؟ جی. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 412. اگرچہ اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے. تو اہل زیجات کیا ہیں؟ کون ہیں؟ 2 بات ہے نا. اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے
کہ 8 تاریخ کو پیدائش ہوئی۔ محدثین کی اور مورخین کی اکثر رائے ہے کہ ولادت با سعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اور اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے۔ اہل زیجات کون ہے بھائی؟ نجمو صاحب؟ نجم نہیں ہوں میں، محمد طاہر رضا قادری نام ہے میرا، مجھے اچھا، بھول گئے طاہر تم؟ رضا قادری صاحب، یہ بتائیے بھول اہل گئے؟ زیجات کون ہیں؟ کہ چلو پڑھو تو، اسے پڑھو، اسے پڑھو، ارے میں پہلے، بیچ میں نہیں مداخلت کروں گا نہیں تمہاری۔ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے نا۔ عوام خود اہل، فیصلہ کر لے گی، آپ پڑھو۔ نہیں نہیں، اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے کہ 8 تاریخ کو پیدائش ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اہل زیجات کون ہیں؟ محدثین و مورخین کا نظریہ یہی ہے کہ 8 تاریخ کو ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے۔ ابن حزم حمیدی کا یہی مختار ہے۔ اب آئیے، حضرت ابن عباس، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ 8 تاریخ کو پیدا ہوئی۔ غلط پڑھ لو، غلط پڑھ لو، صحیح پڑھو، بڑے ہیں، صحیح کرے پڑھو۔ ہاں، حمیدی کا وہی مختار ہے، اور ابن عباس اور جبیری ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ یہی مروی ہے کہ 8 تاریخ کو پیدائش ہوئی۔ پڑھو، پڑھتے رہو۔ مغلطائی نے قول اول سے آغاز فرمایا۔ امام ذہبی نے مزی کی پیروی کی کرتے ہوئے تہذیب التہذیب میں اسی پر اعتماد کیا، کیل کے ساتھ مشہور کا حکم لگایا، اور میاتی نے 10 تاریخ کو صحیح قرار دیا۔ اقول، یعنی میں کہتا ہوں، یعنی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں، دوسرا قول نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے حساب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسیطہ، یعنی جس غرہ وسطیہ، ہاں، غیر وسطیہ، یعنی جس محرم میں جب آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کے محرم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس محرم کا آغاز جمعرات کو پایا۔ اسی طرح ماہ ولادت کریمہ کا گرز وسطیہ بروز اتوار اور گرز حلالیہ بروز پیر ہوا۔ اسی طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارک کی 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الاول۔ اور دوسری کتاب ہے احمد رضا صاحب کی ولادت، میں کتاب کا 1 منٹ رکیے، میں کتاب بتا دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ نطق الحلال بارق والجیب الوصال، امام الانبیاء، تاریخ ولادت لکھو، تاریخ ولادت با سعادت وصال مبارک۔ رک جائیے آپ حبیب الوصال، ہاں چلو ہاں چلیے، کتاب میں فرق ہو گیا۔ اس میں ان سے سوال پوچھا گیا۔ کہاں سوال پوچھنا؟ یہ نیچے ہے، اس میں سوال۔ اچھا، آپ کا دن کیا تھا؟ جواب 6 مہینے۔ ولادت شریف کا دوسمبا پیر 8 تاریخ۔ پڑھ رہے ہو؟ ہاں، رک کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کون سی تاریخ تھی؟ سوال نمبر 8، جواب 8 ربیع الاول تاریخ تھی۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ سوال نمبر 8 دیکھو، پڑھو۔ کون سی تاریخ پیدائش تھی؟ کیا مہینہ تھا؟ سوال نمبر 5، ماہ ربیع الاول۔ اوپر سے پڑھو، اوپر سے پڑھے؟ ارے جو اوپر سے پڑھو، ولادت با سعادت کی جہاں تک ہے وہیں پڑھ رہا ہوں۔ جہاں سے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی وہ سب جو ہے ولادت کی، دیکھو ڈاکٹر صاحب، اوپر سے کیا پڑھو۔ نہیں، دیکھو سوال نمبر 5 کیا مہینہ تھا؟ جواب ماہ ربیع الاول۔ سوال نمبر 6، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے اس میں ایسا؟ اور دوسرے پیج نمبر 4 پہ دیکھو، بھیجو میرے پاس، کہاں پیج نمبر 4؟ پیج نمبر 4 ہے۔ کون سی تاریخ تھی؟ جواب 8 ربیع الاول۔ وصال شریف کی تاریخ کیا تھی؟ جواب 12 ربیع الاول، یوم دوشنبہ پیر مطابق 8 جون 632۔ یہ احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جواب وضاحت کے ساتھ جواب دے دیا۔ کون سی تاریخ تھی پیدائش کی؟ 8 ربیع الاول۔ وصال کی کون سی تاریخ تھی؟ انہوں نے کہا 12 ربیع الاول۔
یہ تو احمد رضا صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے جواب دے دیا. میں دونوں سوال پوچھ رہا ہوں. پہلے اپنا ٹائم پورا کر لو، میرے ٹائم میں مت بولنا پھر. ارے تو میں ٹائم پورا کر لیا، ہم نے ثابت کر دیا تمہاری کتاب سے کہ احمد رضا احمد رضا صاحب کی کتاب فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا یہ میرا قول ہے اور اہل زیجات اور محدثین کا اجماع ہے کہ 8 ربیع الاول. پھر الگ سے ان سے سوال جواب کیا گیا. پھر جھوٹ بولنے لگے وہ جھوٹ بولنے میں کیا جھوٹ بولا؟ میں بتاؤں تمہیں کیا جھوٹ بولا؟ معزز، ہاں میں بتاتا ہوں. معزز سامعین حضرات، دیکھیے اگر یہ دیوبندی جھوٹ نہ بولیں تو یہ دیوبندی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کتاب میرے سامنے ہے تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر. اب کیا جھوٹ بولا؟ ارے کیا جھوٹ بولا یہ تو بتاؤ. میں بتا رہا ہوں کیا بتاؤ. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں. یار اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا دھرم ختم ہو جائے گا، سچ بولنا چاہیے. اعلی حضرت کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ محرم کا. یعنی یہ محدثین بات تاریخ بیان کر رہے ہیں، اس کا جب ہم نے حساب لگایا تو یہ محرم کا غرہ وسطیہ پایا، ہم نے آغاز جمعرات کو پایا. تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا. تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے. کون سے؟ محرم کی. یہ بتانے کی جو محدثین بیان کر رہے ہیں. یہاں رک جاؤ. یہاں لوگوں کو غلط فہمی کا شکار تم کر رہے ہو کہ جس مہینے میں جس سال میں ولادت باسعادت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا محرم کا میں نے جو نکالا وہ اتوار کو بنتا ہے، اور اس حساب سے 8 ربیع الاول 8 تاریخ کو ہوئی، تو اور ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے نہ کہ محرم کی 8 تاریخ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے اس میں محرم کا؟ جب یہ کہاں محرم لکھا ہوا ہے؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ 8 ربیع الاول ہے محرم کا جو نکالا گیا ہے. سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ آغاز جمعرات کو روز پایا. یعنی جس سال میں حضور کی پیدائش ہوئی اس سال کے محرم کا غزہ وسطیہ آغاز جمعرات کو روز پایا ہے. اور اسی طرح ماہ ولادت کریمہ کا غزہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا. اس طرح سے پیر کے روز ماہ ولادت مبارک 8 تاریخ بنتی ہے. یہاں محرم کہاں لکھا ہے؟ سارے لوگ تو کہتے ہیں 8 یا 11 12. رک جاؤ، 8 11 12 ربیع الاول کو رکو. جو تم کہتے ہو رکے رہو تو رکو، ہماری بات پوری ہو جانے کی کرو. تم میرے ٹرن میں تم بولو گے، میں کہاں بولتا ہوں تمہارے ٹرن میں؟ اور تم ہی بول رہے ہو، مجھے بولنے نہیں دے رہے. تمہاری بات تم جو امت کو گمراہ کر رہے ہو میں اس کو اگر تم جھوٹ نہ بولو تو دیوبندی ختم ہو جائے گی. نہیں وہ ٹھیک ہے، کون جھوٹ بولتا ہے کون نہیں بولتا میں بتا رہا ہوں. تو ہماری بات پوری ہو جانے دو، پھر تم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال جس سال میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے والے سال محرم کا غزہ وسطیہ کا آغاز جمعرات کو روز پایا. تو اسی طرح ماہ ولادت کریمہ کا غزہ وسطیہ بروز اتوار اور غزہ ہلالیہ بروز پیر ہوا. اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارک 8 تاریخ بنتی ہے. تو 8 تاریخ میں محرم اور ربیع الاول، جس سال محرم آپ کی پیدائش ہوئی اس سال محرم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ہوا، تو ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہوئی. اسے کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ رکو ایک منٹ رک جاؤ. اگرچہ اکثر محدثین اور مورخین کا نظریہ ہے ولادت باسعادت 8 تاریخ کی ہوئی. ہم نے تم سے پوچھا تھا اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے. بیوقوف آدمی سن تو لو کم سے کم، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ سامعین حضرات اس سے یہ پوچھو کہ اہل زیجات کسے کہتے ہیں، اس کو کلیئر کر لے. اس کو یہ دھوکہ دے رہا ہوں شیطان. میں بتا رہا ہوں اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ پہلے تمہیں کلیئر کرو کہ اہل زیجات کسے کہتے ہیں. جاہل آدمی مجھے بولنے دو. ارے یہ کلیئر کر لو اہل زیجات کسے کہتے ہیں.
ایسی کر لوں کہ تم بھی بولے جاؤ میں بھی بولے جاؤں؟ نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں اسی کتاب سے. ارے تو منہ تو بند کرو جاہل آدمی، اس میں سوال جواب پورا ہے اس میں، اسی کے اندر. جب تم یہ جہالت دکھ رہا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ ارے منہ بند کرو گے جبھی تو، یا منہ پر چپل ماروں تمہارے جوتا ماروں میں؟ اور اہل کیا اجماع کے شریعت کے کتنے دلیل ہیں؟ ارے حرامی ثابت ہو رہے ہو ڈاکٹر صاحب، منہ تو بند کر لو. یہ تم سے پوچھ رہا ہوں شرعی دلیل کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے دیوبندی کی دیکھیے حسین احمد تانوی کا نام سے پوچھو کہ شرعی دلیل کتنی ہوتی ہے اور کسی شرعی دلیل کا انکار کرنا کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھو اب بولنے نہیں دے رہا مجھے، اور اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ یہ دو چیز کلیئر کر کے پھر بولو. ارے تو بھڑوے ڈاکٹر منہ تو بند کر لے. اہل زیجات کسے کہتے ہیں بتا؟ ارے منہ بند نہیں کرا، بتاؤ. ہاں منہ بند کر رہا ہوں، پہلے بتا. دو چیز بتانا ہے. ارے منہ تو بند کر لے جاہل آدمی. ہم نے دو سوال پوچھ رہے ہیں، اس کو جواب دینا. ہمیں بند کرتا ہوں. ابے تو بھڑوا منہ بند کرے گا شرعی دلیل کتنی ہے اور اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ چلو بولو. سنیے ڈاکٹر سن دیکھیے موجود سامنے حضرات، اس نے حسین احمد تانوی کا نام بھی مٹی میں ملا دیا، جو وہ جھوٹا کذاب تھا نا، جو اس میں جھوٹ بولا صحابی ثاقب میں، اس سے زیادہ جھوٹ یہ بول رہا ہے. اس کے سامنے اسکین ہو، میرے سامنے بھی اسکین ہے، مگر پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے. پھر تو اگر سامنے ہو نا ڈاکٹر تو منہ میں جوتے ماروں گا تیرے میں. دیکھیے سامنے ہدایت پہ کیا لکھا ہوا. اگرچہ اکثر محدثین، یہاں پہلے پوری بات اوپر سے ہے، جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، یعنی بہت سی باتیں بیان کی حضرت نے. تو یہاں کہہ رہے ہیں اگرچہ اکثر محدثین مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی. اہل زیجات، مورخین کو کہتے ہیں اہل زیجات. جاہل تو یہ ہے معلوم، زیجات کا اسی پر اجماع ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ محدثین کو اہل زیجات کہتے ہیں. محدثین کو نہیں، مورخین کو. جاہل سن پہلے. اگر کسی بات پر محدثین کا اجماع ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے. پھر بتائیے میرے بیچ میں بولنے لگا. اگر تو میرے بیچ میں بولا اب کیسے؟ تو تیری اصل میں واقعی میں خطا ہے ڈاکٹر، تیری اصل میں خطا ہے. تیری ماں نے منہ کالا کر کے نہیں کسی میں نے تم سے پوچھا ہے کہ شرعی دلیل کتنی ہے. منہ بند کر. اب اس کی اسی بات پر محدثین کا اگر اجماع ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا اس کا انکار کرنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ سن تو لے جاہل، سن تو لے پہلے، منہ تو بند کر لے جاہل، منہ بند کر لے پہلے. اگرچہ اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی. اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے. اہل زیجات کا اجماع ہے اس پر. ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس کلیئر کرو. اہل زیجات کسے کہتے ہیں؟ مورخین کو. محدثین کو. مورخین جاہل مورخین کو. تو مورخین کا جو نہیں، اہل زیجات مورخین کو تھوڑی کہتے ہیں. پھر سے پتہ لگا لو کس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں پھر سے پتہ لگا لے میرے. اچھا ایک بات مطلب واقعی میں حرامی ہے تو ڈاکٹر؟ ارے اہل زیجات پتہ لگا بھی کسے کہتے ہیں. حرامی ہے جب پہلے یہ میں نے شرط رکھ دی کہ میرے بیچ میں نہیں بولو گے، میں تمہارے بیچ میں نہیں بولوں گا. ارے بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، تو میں بولوں گا نہیں. اہل زیجات مورخین کو کہاں کہتے ہیں؟ میرے سامنے اسکین ہو، میں اسکین پڑھ لوں گا. آگے اوپر لکھا جا چکا ہے محدثین، آگے اوپر لکھا جا چکا ہے کہ محدثین و مورخین کی اکثر رائے ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کی ہوئی، اور اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے. تو اس کا مطلب اہل زیجات محدثین و مورخین سے الگ ہیں. یہ اہل زیجات کون ہے؟ محدثین اور محدثینوں کو کہا جاتا ہے جو مورخین ہوتے ہیں. اب بات تو سن لے پہلے پوری ڈاکٹر. پہلے بات سن لے. اب اگر تم جاہل ہو نہیں سنتے تو میں اہل زیجات بتا دیتا ہوں. جو ذائچہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان کا اجماع ہے. جو ذائچہ بناتے ہیں ان کا اجماع ہے کہ آپ کی پیدائش 8 تاریخ کو ہوئی، اور نیچے لکھے احمد رضا کا قول بھی لکھا ہے کہ 8 تاریخ کو ہوئی. اور احمد رضا صاحب کی دوسری کتاب ہے جو میں نے پڑھ کے بتایا، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، تو آپ نے احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں. دوسری جو ہے تاریخ پوچھی گئی تو آپ نے بتایا احمد رضا خان صاحب نے کہ تاریخ 8 ربیع الاول ہے پیدائش کی، اور وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. انہوں نے اپنے دوسری کتاب میں جو سوالات اور جوابات پوچھے گئے ان سے، اس سوالات اور جواب میں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے. اب کیا رہ گیا ان کی موت. میں اس آڈیو کے ساتھ اس کتاب کی فوٹو کاپی بھی بھیج دے رہا ہوں تاکہ امت کو تم لوگ جو گمراہ کر رہے ہو. میں جواب دوں گا اس کا بھی، جاہل آدمی میں جواب دوں گا اس کا بھی. بھاگ مت، فون کاٹ کے سن لے. اگرچہ اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی. میرے بیچ میں بولنا نا حرامی ہو گئے. اہل زیجات یعنی جو مورخین ہوتے ہیں ان کا اسی پر اجماع ہے. جو ذائچہ بناتے ہیں مورخین. ہاں وہی ہوتے ہیں. سنو
ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس، اب دیکھو یہاں تو 8 تاریخ بتا رہے ہیں یہ، اور ابن عباس و جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مغلطائی نے قول اول سے آغاز فرمایا اور امام ذہبی نے، جب دو صحابہ کا قول ہے کہ 8 ربیع الاول کی پیدائش ہے تو صحابہ کے قول کو انکار کرو گے؟ بات بولنے تو دے مجھے ڈاکٹر۔ مقتائی نے قول اول سے آغاز فرمایا اور امام ذہبی نے مزید کی پیروی کرتے ہوئے تہذیب التہذیب میں رک جاؤ، میں سوال پوچھا اور پیل کے ساتھ مشہور کا حکم لگایا، اور میاتی نے 10 تاریخ کو صحیح کہا، کس نے؟ میاتی نے کیا کہا؟ 10 تاریخ کو، یہاں 2 تاریخ ہو گئی، 8 بھی ہو گئی اور 10 بھی ہو گئی، قرار دیا۔ اقول، اب اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کیا؟ محرم کا غرہ وسطیہ آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ حلالیہ بروز پیر ہوا، تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے، کائے کی؟ محرم کی۔ اب یہ بتا رہے ڈاکٹر مجھے، کیا محرم کے بعد میں اگر محرم کی نہیں جب محرم کی 8 تاریخ، اگر تم اس کو محرم کی 8 تاریخ کہتے ہو تو محرم کی 8 تاریخ کو یوم پیدائش کیوں مناتے تم؟ تمہاری حضرت کا قول ہے۔ اگر تم یہ 8 ربیع الاول کو 8 ربیع الاول کو تم 8 محرم بتا رہے ہو، تو جو سوال جواب اس کتاب میں ہوا ہے اس نے تو 8 ربیع الاول بتایا ہے۔ 8 میں نہیں بتا رہا، ہم تو یہ بتا رہے ہیں، دیکھو ہم جو بتا رہے ہیں، جو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھو تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کے بیان کی غلط پیش کر رہے ہو۔ تاریخ سے سوال نہ کیا، اس میں اقوال میں بہت مختلف ہے۔ نہیں، تم اعلیٰ حضرت کی بات مانتے ہو تو 22 7 قول ہے، مگر اشرا اور اکثر تم اعلیٰ حضرت کی بات مانتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے جو سوال اور جواب کیا گیا تھا اس سوال کے جواب میں 8 تاریخ